میں سوسائٹی کے رولز کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، وہ رولز جو کہ اسلام کی بیس کے خلاف ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم اتنی میچور نہیں ہوئی ابھی تک۔ اب معاملہ سعودی عرب میں بھی خراب ہونے میں آج کل، اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہم اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ السلام علیکم، میں ہوں فروغ شفیق چودھری، اور آج پھر آپ کے ساتھ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور فرم بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ میں سر بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا فرم بھائی، ہمارے جو معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سمجھ نہیں آتی، نئی سے نئی مسئلے آتے جا رہے ہیں یا کیا آتا جا رہا ہے، کیا ریزن ہے اس کی؟ سر یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہر آنے والا دور پرانے دور سے بدتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ میرے بعد ہر آنے والا دور میرے جو اپنے سے گزرے ہوئے دور سے بدتر ہوگا۔ ہر آنے والے دور میں مشکلات بڑھیں گی لوگوں کی، چاہے وہ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں ہو یا دنیا گزارنے کے معاملے میں ہو، جیسے بھی ہو، وہ مشکلات بڑھتی جائیں گی، حاکم بد سے بدتر آتے جائیں گی، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے۔ حاکم کی تو ہم بات نہیں کرتے، وہ تو حاکم تو دن بدن چینج ہوئے، ہمارے یہاں بہت کچھ ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جو یہ قانون پاس ہوا ہے آج کل ٹرانسجنڈر کا، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ یہ پولیٹیکل رائے نہیں، میں اسلامک رائے کی بات کر رہا ہوں، تو اسلامک رائے کے مطابق کیا چیز ہے یہ ٹرانسجنڈر؟ دیکھیں سر، جو قانون جو پاس ہوا بیسیکلی، دیکھیں سر بیسیکلی یہ قانون پولیٹیکلی ہی پاس ہوا ہے۔ اسلامی طور پر میں اس پر رائے پیش کروں گا تو وہ تو ایک سنگل لفظ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ قانون غلط ہے۔ پولیٹیکلی طور پر مجھے اس کو، اگر میں پولیٹیکل یعنی کہ ایک پولیٹکس ہوتی ہے جس میں ہم اپنے علاقے کی پولیٹکس کو دیکھتے ہیں، جیسے پاکستان کی پولیٹکس کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ذرا اس پاکستانی پولیٹکس سے باہر نکل کے سوچیں تو یہ بیسیکلی دنیا کے اندر جو پولیٹکس چل رہی ہے یہ اس کے اندر نتائج ہیں۔ جیسے سعودی عرب نے بھی اس طرح کے قانون کی طرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے سعودی عرب۔ ویسے فروغ صاحب ایک چیز میں یہاں پہ اگر تھوڑا ٹوک کے بات کروں آپ سے، کہ کچھ چیزیں کچھ کنٹریز میں اپنے کنٹریز میں اپلائی نہیں کر رہے وہ لوگ، لیکن ہمارے کنٹری میں پوز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم اتنی میچور نہیں ہوئی ابھی تک، ٹھیک ہے، وہ لیکن ڈیولپڈ میچورڈ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کو یہ کہتا کہ وہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اگر ہم اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، جو دین ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی جن کی قبر جو ہے وہ مدینے میں ہے، ان پر عمل، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں۔ یہ تو ٹھیک ہے، وہ تو مدینہ سعودی عرب میں، اب معاملہ سعودی عرب میں بھی خراب ہونے میں آج کل۔ نہیں، سعودی عرب کے بارے میں تو حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ویل لکل عرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، جو ڈاکٹر سرار صاحب بھی کہتے ہوتے تھے عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اس تباہی کے سبب جو عنقریب ان میں آ کے رہے گی۔ تو عرب جو ہے ان کی وہ حالی تو شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم اپنے پوائنٹ پہ اگر رہیں تو اب یہ جو بل پاس ہو گیا ہے، اس کا بیسیکلی جو کچھ مثلا میں بھی ذرا ٹی وی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوئے پروگرام سن رہے ہیں، کچھ کہہ رہا ہے جی اس کا مطلب یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ، مطلب ایک بندہ رائے رکھتا ہے جی ٹرانسجنڈر کا مطلب ہوتا ہے جو کہ ہمارے تھرڈ میل فیمیل کے علاوہ جو ہیں جینڈر، اس کو کہا جاتا ہے، مخنث کو کہا جاتا ہے جی۔ لیکن وہ کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ میل کا میل سے نکاح، فیمیل کا فیمیل سے نکاح کرنا، یہ اس میں کیا چیز سے چاہیے؟ اور اگلا میرا جو چلیں اس کا بھی جواب دیں، پھر اگلا کوشچن بھی آپ سے کرتے ہیں۔ دیکھیں سر، جو یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ لایا گیا تھا، یہ نیت اچھی کے ساتھ ہی لایا گیا تھا کہ پاکستان میں مخنث حضرات کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ ہمارے یہاں مخنث حضرات کو نوکری نہیں ملتی، ان کو پراپر کوئی ایجوکیشن نہیں دی جاتی، یعنی کہ ان کے حقوق نہیں ملتے۔ اسلام کے اندر کسی بھی شخص کے حقوق جو ہیں وہ متعین ہیں۔ اب اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگر کوئی مخنث جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں میل ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مخنث ہو، تو وہ ہم اس کو میل کے اکارڈنگلی اس کے پراپرٹی کے رائٹس مل جائیں گے، جب وراثت کے حقوق ملیں گے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں فیمیل ہوں تو اس کو فیمیل کے اکارڈنگ پراپرٹی یا وراثت کے حقوق مل جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو مخنث کو تو فیملی میں اڈاپٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے یہ بات بھی بڑی ایک چبے کی بات، آپ واقعی ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ وہ ان کا میرا خیال ہے کہ کوئی فیملی میں اگر خدا نخواستہ ایسا آ جائے اس کو اپنی فیملی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں سر، اور سیکنڈلی، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کا جنازے پہ جو لوگ جاتے نہیں، ان کا جنازہ بھی وہ خود ہی اگر پڑھنے تو کوئی بھی جنازہ نہیں پڑھاتا ان کا۔ سر جنازہ ان کو ہوتا ہے، جنازہ ان کو پراپر ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو الگ سے سوسائٹی سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ دیکھیے میں بحیثیت مسلمان، ٹھیک ہے، میں سوسائٹی کے رولز کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، وہ رولز جو کہ اسلام کی بیس کے خلاف ہیں، وہ کوئی بھی رولز ہوں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا معاشرہ اسلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لحاظ سے سارے انسان برابر ہیں آپس میں، اس لحاظ سے کیا وہ مرد ہے، کیا وہ عورت ہے، کیا وہ مخنث ہے، وہ کوئی بھی ہے،
دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میل فیمیل 100% ایکول ہیں، ایکول نہیں ہوتے کوئی بھی کہیں بھی، کیونکہ ہر ایک کے کہیں حقوق زیادہ ہیں، کہیں فرائض زیادہ ہیں. مثال کے طور پر عورت کے بطور ماں اور بہن کے اور بیوی کے حقوق زیادہ ہیں، فرائض کم ہیں. مرد کے بطور باپ اور سربراہ کے فرائض زیادہ ہیں، حقوق اس لحاظ سے اس طرح نہیں ہیں، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اور اسلام نے اس معاشرے کو اسی طرح بنایا ہے، پوری دنیا میں معاشرہ اسی طرح چلتا ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے سخت. وہ ٹھیک ہے، وہ تو اگر ہم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ اس پہ ہو رہا ہے، یہ اس کا فیوچر آج سے 2 4 5 سال بعد کیا دیکھتے ہیں، کیا ہوگا؟ پاکستان میں ایک تحریک چل رہی ہے LGBTQ کی. یہ LGBTQ کی تحریک جو ہے یہ بیسیکلی چل ہی گیز کو اور لیسبینس کو آپس کو سپورٹ کرنے کے لیے رہی ہے. یعنی کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہن بھائی بھی آپس میں کرتے ہیں، بیسیکلی آگے چل کے یہی کانسیپٹ آنا نا، آہستہ 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 آپ نرم ہوتے جائیں گے چیزوں کے اندر، اور آہستہ 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 ہر چیز کو لاؤ کرتے ہیں. بات کر رہے ہیں یہ تو ایک ایسے کوئی، میرا خیال ہے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ایک سنگر نے بات بھی کی تھی کہ مجھے اگر موقع ملا اپنے بھائی سے شادی کر لوں گی میں. نہیں وہی بات ہے نا، آج میں تو 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہی بات ہے سر کہ آپ آہستہ آہستہ ہر چیز کو لاؤ کرتے جا رہے ہیں. وہ ایک انگریز کو میں سن رہا تھا، وہ بڑی اچھی بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں جو ہے کسی مذہب کو ووٹ ڈالوں، اور وہ کرسچن ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کسی مذہب کو ووٹ ڈالنا ہو تو میں مسلمانوں کو ووٹ ڈالوں گا اس معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں کیے ہوئے، عیسائی کمپرومائز کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یورپین ورلڈ سے آ رہی ہیں، جو کہ کرسچن ہیں. وہ اتنا کمپرومائز کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، کیونکہ ہمارا بھی حضرت عیسیٰ پہ بلیو ہے، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ نعوذ باللہ میں حضرت عیسیٰ کے خلاف اس طرح لکھوں کہ حضرت عیسیٰ از گے، نعوذ باللہ من ذالک، کفر کے کہتے ہیں نقل کفر نہ کفر باشد، کفر کی نقل جو ہے وہ کفر نہیں ہوتی. تو وہ بندہ یہ کہتا ہے اگر میں ایسا لکھ کے عیسائیوں کے درمیان سے گزروں تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. آج کل فلمیں بن رہی ہیں اس ٹاپک پہ. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یہی بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کروں تو میں اگلی گلی کے کارنر کے گلی کے انٹر کے سینٹر میں نہیں پہنچ سکتا، مجھے مار دیں گے وہ لوگ. تو وہ کمپرومائز نہیں کر رہے، اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہم اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرتے. سر دین پہ کمپرومائز کر لیا تو دین کیا بچا؟ بھائی میرا اب ایک پروڈکشن کہہ لیں یا فیوچر میں کہہ لیں، اگلا ایک جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ تو ٹرانسجینڈر کی بات آئی ہے نا، اب ٹرانس ایج کا کنسیپٹ بھی آنے والا ہے کہ ایک 20 سال کا مرد 60 سال کی عورت سے شادی کر سکتا ہوگا، اور 20 سال کی عورت 60 سال کے مرد سے شادی ہوتی، وہ تو ہوتی ہے. سر وہ تو ہے، لیکن دوسرے میں نہیں، مذہب میں بھی ہے، لیکن اس کے بعد کنسیپٹ آئے گا، اس کو بھی پروموٹ کیا جائے گا. اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں، بیسیکلی ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں فورس کے ذریعے لائی جا رہی ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں نہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مثلاً ہمارے مذہب میں LGBTQ کانسیپٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک انسیکٹ کا کانسیپٹ ہے جس میں ماں بہن کے ساتھ بھی کی جا سکتا ہے، تو وہ ہمارے معاشرے میں وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب یہ پہلے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے انہوں نے بیسیکلی پوری دنیا میں قانون ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے لیے آپ جاتے ہیں کہ میں نے اپنا جینڈر چینج کروانا ہے تو وہ آپ کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں. یہاں پر میڈیکل چیک اپ کی انہوں نے آپشن ختم کر دی ہے. دیکھیے میڈیکل چیک اپ کے ساتھ آپ کسی کا بھی ٹرانسجینڈر کے ذریعے کر دیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسے واقعات آج کے دور میں بڑے آ رہے ہیں جس میں لوگ میل سے فیمیل ہو گئے، فیمیل سے میل ہو گئے. تو یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. دیکھیے جو نیچرل پروسیس ہے، جو چیز اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی فیمیل ہو رہا ہے، یعنی کہ ابھی کئی واقعات ہیں اپنے لاہور میں، نہیں واقعات میں خیال میں گجرانوالہ میں نے واقعات پڑھا، لڑکی جو ہے لڑکا بن گئی. کافی واقعات آ رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی کسی چیک اپ کے لیے، ان کے جسم میں کوئی ان کی پین ہو رہی تھی یا کوئی مسئلے ہو رہے تھے ان کے فزیکل، تو وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئے. ڈاکٹر نے دیکھا ان کے تو جو ہے وہ فیمیل ہارمون ہی ختم ہو چکے ہیں، یہ میل ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میل ہے، انہوں نے چھوٹی سی سرجری کی، وہ میل بن گیا. یہ تو نیچرل پروسیس ہے. کہیں کسی وجہ سے، کیونکہ بیسیکلی ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں سائنس کو، ہر چیز سائنس کے اندر لاجک کے ذریعے ہوتی ہے، ریزن کے ذریعے ہوتی ہے. خرم بھائی بہت شکریہ، آج تو ہم نے اس پہ بات کی ہے. باقی انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے یا نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے جو اس کے بیسیکلی بل جو پاس ہوا ہے نا اس کی کاپی آپ سے ڈسکس کر سکے، اس میں کیا کیا پوائنٹس رکھے گئے. بہت شکریہ خرم بھائی آج کے لیے ٹائم دینے کا آپ کا. جزاک اللہ سر. السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ ہم بہت جلد نئی ویڈیو کے حاضر ہوں گے. آپ بہت زیادہ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. آپ کا اپنا میزبان فاروق شفیق چودھری.